جب دل بہت تھک جائے اور جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ چاہ کر بھی دوسروں کو سمجھانے سے قاصر ہے، تو خاموش ہو جایا کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اسے بتایا کریں کہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں جو مجھے تیرے سوا سمجھتا ہو۔ میں جانتی ہوں کہ ہر چیز پر صبر نہیں آتا اور ہر نقصان صبر کرنے والا بھی نہیں ہوتا، مگر وہ جو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ جانتا ہے اس تکلیف کو جس سے تم اکیلے لڑ رہے ہو، وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سو صبر کرو، اتنا صبر کرو کہ تمہاری روح تمام تکلیفوں سے آزاد ہو جائے، اور اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ مجھے لفظ مایوسی شروع سے ہی بے معنی لگتا ہے۔ مایوس اور کس سے ہونا؟ اس سے جس کے پاس دو جہان کا اختیار ہے، جو پتھر میں بھی کیڑوں کو رزق دیتا ہے، جو لاکھوں کروڑوں کہکشاؤں، چاند، سورج اور ستاروں کا مالک ہے، جو عطا کرنے پر آئے تو پورا جہان قدموں میں لا کر رکھ دیتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی اشارے پر مٹا دی جائے گی۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اس رب سے مایوس ہوتے ہیں۔ وہ تو بڑا رحمان ہے اور بڑا ہی رحیم ہے، اس کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ میرے بندے کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلے۔ اس کو سمجھو گے تو جانو گے کہ بس ایک وہی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ رہتا ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے کہ وہ جب معجزے کرنے پر آتا ہے تب ساری کائنات کن فیکون کی تسبیح کرتی ہے۔ میرا اللہ تو وہ ہے جس کو میں سرگوشی میں بھی پکاروں تو وہ میری ہر پکار سن لیتا ہے، اور پھر میرے سارے دکھ درد دور کر کے فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، میں ہر مانگنے والے کو عطا کرتا ہوں، میں انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یعنی کوئی ہے جو مجھے صرف مجھ سے محبت کرتا ہے کہ وہ میری ہر پکار سنتا ہے اور ہر پل میرے ساتھ رہتا ہے، اور وہ میرا رب ہے۔ ہاں، وہی میرا رب ہے۔ جب انسان کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے، تو مایوسی کی بجائے اس کا ایمان اس بات پر پختہ اور کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم ہمارا خالق و مالک ہے، وہ کسی حال میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کیوں اداس ہیں؟ کیوں پریشان ہیں آپ؟ کیا آپ کو ایسا محسوس ہونا بند ہو گیا ہے کہ آپ کا خدا ہے؟ کیا آپ کو خدا پر یقین نہیں رہا؟ کیا آپ کو اس کے رحمان ہونے پر یقین نہیں رہا؟ کیا آپ اپنے دکھوں کی گٹھڑی کو اٹھا کر اس کے سامنے نہیں رکھ سکتے؟ کیا اس نے آپ سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے؟ کیا اس نے آپ سے رکوع کی توفیق چھین لی ہے؟ اگر سجدے میں نہیں گر سکتے، رکوع میں نہیں گر سکتے، اپنے بستر میں بیٹھ کر اسے یاد تو کر سکتے ہو نا؟ اپنے بستر میں بیٹھ کر اسے پکار سکتے ہو نا کہ یا باری تعالیٰ میں ٹوٹ گیا ہوں؟ اپنی مناجات کر سکتے ہو نا؟ اپنا دکھ بتا سکتے ہو نا؟ کہہ سکتے ہو نا کہ نہیں رہا جا رہا؟ کہہ سکتے ہو نا کہ یا اللہ نہیں گزارا ہو رہا؟ کہہ سکتے ہو نا کہ تکلیف بڑھ گئی ہے؟ اب ہمت جواب دے رہی ہے، خدا کے پاس جانے میں کیا حرج ہے؟ سجدہ کر لینے میں کیا حرج ہے؟ اپنے مسئلے خدا کے پاس لے جانے میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں لے کر جاتے اپنے مسئلے؟ اسے بتائیں کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے نا، تو کریم ہے، تو مسائل کا حل کرنے والا ہے، تو داتا ہے، تو سب کو دینے والا ہے۔ تو یہ میرا چھوٹا سا غم ہے، اس غم کو خوشی میں بدل دے۔ میں یہ تجھ سے نہیں کہتا کہ تو مجھے وہ دے دے جو میرے حق میں بہتر ہے۔ میں اس خواہش پر اٹک گیا ہوں، مجھے یہی خواہش چاہیے، یہ کیوں نہیں کہہ سکتے آپ؟ اور اس کے لیے آپ دنیا بھر کے چکر کاٹتے پھر رہے ہیں۔ وہ خالق ہے، وہ آپ کو دے گا، وہ ضرور دے گا۔ اس نے نہیں دینا تو کون دے گا؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اپنے غموں کو کیوں لے کے بیٹھے ہیں؟ اپنے دکھوں میں کیوں بیٹھے ہیں آپ؟
اپنی تکلیفوں میں کیوں بیٹھے ہیں اور آپ اس کے پاس نہیں جا رہے؟ وہ دروازے کھولے بیٹھا ہے۔ یاد رکھ لیں یہ بات کہ خدا موجود ہے، وہ ہر جگہ پر ہے، آپ کی شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ وہ سننے والا ہے، زبان سے ادا نہیں ہو رہا تو دل میں کہہ کے دیکھو، وہ سنے گا۔ خدا موجود ہے اور وہ سن رہا ہے آپ کو، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ صرف محسوس کیجئے اور اپنے غموں کی پوٹلی کو، اپنے غموں کی گٹھڑی کو سجدے میں لے جا کر سجدے والی جگہ پر اس زمین پر رکھ دیجئے اور اپنے آپ کو واپس لے آئیے۔ یہ سکون وہاں سے لے آئیے، اپنا تعلق رب کے ساتھ مضبوط کر لیجئے، اور پھر اپنے ساتھ جب یہ کر لیں گے تو زندگی میں سکون آ جائے گا۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دلی سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔